بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 37 اور 38 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور شرح کی عبارت ہے وَأَمَّا عَلَى الْمُصَنِّفِ فَهُوَ أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ ماذا أَرَادَ بِمَرْجَعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ مِنْ أَجْلَ الْبَدِيهِيَّاتِ۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت والحق انہ من اجل البدیہیات کالنور والسرور نعم تنقیح حقیقتہ عسیر، مصنف کی اس عبارت پر شارح علیہ الرحمہ کلام کر رہے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ کی اس گفتگو کو سمجھنے سے پہلے آپ مفہوم انتزاعی کا مطلب سمجھ لیں کہ مفہوم انتزاعی معنی انتزاعی کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ معنی انتزاعی اس معنی و مفہوم کو کہتے ہیں جو صرف ذہن میں موجود ہوتا ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، خارج میں موجود جس چیز سے اس معنی و مفہوم کو اخذ کیا گیا ہے، انتزاع کیا گیا ہے، وہ چیز خارج میں موجود ہوتی ہے، یعنی اس معنی و مفہوم کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہوتا ہے۔ پھر سے دیکھ لیں، معنی انتزاعی اس معنی و مفہوم کو کہتے ہیں جس کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ہاں، جس چیز سے اس معنی و مفہوم کو اخذ کیا گیا ہے، انتزاع کیا گیا ہے، یعنی اس معنی و مفہوم کا منشأ انتزاع یہ خارج میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے انسانیت، تو انسانیت یہ ایسا معنی و مفہوم ہے جو ہمارے ذہن میں موجود ہے، لیکن خارج میں انسانیت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خارج میں انسان کا وجود ہے لیکن انسانیت کا وجود نہیں ہے، تو خارج میں انسانیت کا وجود نہیں ہے۔ ہاں، اس معنی و مفہوم یعنی انسانیت کو جس چیز سے اخذ کیا گیا ہے، جس چیز سے انتزاع کیا گیا ہے، یعنی انسان، وہ خارج میں موجود ہے، تو انسانیت کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، انسانیت کے منشأ انتزاع انسان کا خارج میں وجود ہے۔ اسی طرح سے حیوانیت ہے کہ یہ بھی ایک ایسا معنی و مفہوم ہے جس کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کا منشأ انتزاع یعنی حیوان خارج میں موجود ہے۔ اسی طرح عالمیت اور علم ہے کہ علم اور عالمیت کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کا منشأ انتزاع یعنی عالم خارج میں موجود ہے۔ اسی طرح جاہلیت اور جہل ہے کہ جاہلیت اور جہل کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کا منشأ انتزاع یعنی جاہل خارج میں موجود ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ یہ جو مصادر کے معانی و مفہوم ہیں، یعنی معانی مصدریہ، یہ معانی مصدریہ سب کے سب معانی انتزاعیہ ہوتے ہیں کہ یہ صرف ذہن میں موجود ہوتے ہیں، خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔ ہاں، خارج میں ان کے منشأ انتزاع کا وجود ہوتا ہے۔ جیسے علم اور عالمیت ہے، مصدر ہے، معنی مصدری ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں۔ ہاں، اس کا منشأ انتزاع عالم خارج میں موجود ہے۔ جہل اور جاہلیت ہے کہ یہ خارج میں موجود نہیں لیکن اس کا منشأ انتزاع جاہل خارج میں موجود ہے۔ پڑھائی خارج میں موجود نہیں ہے
پڑھائی اور پڑھنا مصدر ہے، معنی مصدری ہے، اس کا خارج میں وجود نہیں ہے، لیکن اس کا منشأ انتزاع یعنی پڑھنے والا یہ خارج میں موجود ہے۔ تو جو معانی مصدریہ ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ معانی انتزاعیہ ہیں، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، یعنی خارج میں ان کی کوئی حقیقت و ماہیت نہیں ہوتی ہے، ان کی حقیقت و ماہیت ذہن میں موجود ہوتی ہے، یعنی ذہن میں جو چیز موجود ہے، ذہن میں جو معنی و مفہوم موجود ہے وہی حقیقت و ماہیت ہوتی ہے معانی انتزاعیہ کی۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ شارح کا کلام سمجھیں۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت انہو من اجل البدیہیات میں، انہو میں جو ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اگر ضمیر کا مرجع علم بالمعنی المصدری کا نفس مفہوم ہو یا اس ضمیر کا مرجع الحاضر عند المدرک کا مفہوم ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ علم بالمعنی المصدری کا مفہوم روشن ترین بدیہیات میں سے ہے یا الحاضر عند المدرک کا مفہوم روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، تو مصنف کا قول من اجل البدیہیات یہ حق ہوگا، صحیح ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں معانی یعنی علم بالمعنی المصدری اور الحاضر عند المدرک یہ دونوں معانی بدیہی اولی ہیں، تو مصنف کا یہ کہنا انہو من اجل البدیہیات بالکل حق ہوگا، سچ ہوگا، لیکن اس صورت میں مصنف کا یہ کہنا کہ نعم تنقیح حقیقتہ اسیر یہ نامناسب ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس کی حقیقت یعنی اس علم بالمعنی المصدری کی حقیقت یا الحاضر عند المدرک کی حقیقت کی تنقیح و توضیح دشوار ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم بالمعنی اگر ہو ضمیر کا مرجع علم بالمعنی المصدری لیں تو علم بالمعنی المصدری کی حقیقت تو بہت آسان ہے، کیونکہ علم کا معنی مصدری یہ معانی انتزاعیہ میں سے ہے، اور معانی انتزاعیہ کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو ذہن میں حاصل و موجود ہوتی ہے، تو پھر اس کی حقیقت کی تنقیح و توضیح میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر انہو میں ہو ضمیر کا مرجع الحاضر عند المدرک کو لیں تو لفظ حاضر یہ حضور سے ماخوذ اور مشتق ہے، اور حضور بھی مصدر ہے، تو یہ بھی معانی انتزاعیہ میں سے ہوگا، اور معانی انتزاعیہ کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو ذہن میں موجود ہوتی ہے، تو اس کی حقیقت کی تنقیح و توضیح میں بھی کوئی اشکال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر مصنف کا یہ کہنا کہ اس کی حقیقت کی تنقیح و توضیح دشوار ہے، مصنف کا یہ کہنا نامناسب ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر انہو میں جو ہو ضمیر ہے اس ہو ضمیر کا مرجع مصداق ہو تو علم کا مصداق تو اب تک متعین ہی نہیں ہوا ہے، لہذا اس کے بارے میں مصنف کا یہ کہنا کہ انہو من اجل البدیہیات یہ کہنا بے محل ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ جب علم کا مصداق ابھی تک متعین ہی نہیں ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ روشن ترین بدیہیات میں سے ہے یہ بالکل بے محل ہوگا، بے معنی ہوگا۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت انہو من اجل البدیہیات میں ہو ضمیر کا مرجع ہے کیا؟ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شارح کا یہ کہنا کہ علم کا مصداق اب تک متعین نہیں ہوا ہے، شارح کا یہ کہنا صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی حقیقت اور علم کا مصداق بیان کیا ہے، کیونکہ آگے چل کر کے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ علم کی حقیقت حالت ادراکیہ ہے،
مصنف نے یہ کہا ہے کہ حقیقت العلم حالت ادراکیہ، کہ علم کی حقیقت حالت ادراکیہ ہے. تو یہاں یہ کہا کہ علم کی حقیقت حالت ادراکیہ ہے، اور لفظ حقیقت کا استعمال جس طرح ماہیت کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طرح لفظ حقیقت کا استعمال مصداق کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو مصنف نے آگے چل کر کے جو یہ کہا ہے کہ علم کی حقیقت حالت ادراکیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا مصداق حالت ادراکیہ ہے. تو آگے چل کر کے مصنف نے علم کا مصداق بیان کر دیا ہے. تو صحیح یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک علم کا مصداق متعین ہے، اور جب مصنف کے نزدیک علم کا مصداق متعین ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ علم کا مصداق اب تک متعین نہیں ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. شارح علیہ الرحمہ نے اس سوال کے 3 جوابات ذکر فرمائے ہیں. پہلا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ آپ حالت ادراکیہ کو علم کا مصداق قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر کے مصنف نے حالت ادراکیہ کو علم کا مصداق قرار دیا ہے. حالانکہ ابھی تک حالت ادراکیہ کیا چیز ہے ابھی تک اس کا علم ہی نہیں ہوا ہے. تو جو چیز فی الوقت ثابت ہی نہیں ہے، متعین ہی نہیں ہے کہ حالت ادراکیہ ہے کیا چیز، اس پر یہ حکم لگانا کہ وہی علم کا مصداق ہے، یہ عقلاء کی شان کے خلاف ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے ابھی تک جب حالت ادراکیہ کو ثابت ہی نہیں کیا ہے، اس کی توضیح و تشریح ہی نہیں کی ہے، تو وہ اس حالت ادراکیہ کو علم کا مصداق کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ تو عقلاء کی شان کے خلاف ہے. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ علم کے مصداق کے سلسلے میں مناطقہ کا اختلاف کثیر ہے، اور جس چیز میں مناطقہ کا اختلاف کثیر ہو اس کو بدیہی قرار دینا یہ عقل و قیاس سے بعید ہے. کہ عبارت میں ہے انہو من اجل البدیہیات. تو اگر ہم ہو ضمیر کا مرجع مصداق علم قرار دیں تو معنی ہوگا کہ بلا شبہ مصداق علم روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، حالانکہ مصداق علم میں تو مناطقہ کا زبردست اختلاف ہے، اور جس میں مناطقہ کا زبردست اختلاف ہو وہ روشن ترین بدیہیات میں سے کیسے ہو سکتا ہے، اور مصنف اسے روشن ترین بدیہیات میں سے کیسے قرار دے سکتے ہیں. لہذا ہو ضمیر کو، انہو میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع مصداق علم کو قرار دینا یہ عقل سے بعید ہے. تیسرا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ اگر ہم انہو میں ہو ضمیر کا مرجع مصداق علم یعنی حالت ادراکیہ کو قرار دیں تو حالت ادراکیہ تو علم کے افراد میں سے ایک فرد ہے. علم ایک کلی ہے اور اس کے افراد میں سے، اس کے جزئیات میں سے ایک حالت ادراکیہ ہے. تو اگر ہم انہو میں ہو ضمیر کا مرجع حالت ادراکیہ کو قرار دیں تو مرجع کلی نہیں رہ جائے گا بلکہ کیا ہو جائے گا، جزئی ہو جائے گا، کلی کے افراد میں سے ایک فرد ہو جائے گا. حالانکہ ما سبق میں مصنف یہ بیان کر چکے ہیں، جہاں مصنف نے علم کی تعریف کی ہے هو الحاضر عند المدرک، وہاں یہ توضیح کی جا چکی ہے کہ یہ تعریف علم کی تمام قسموں کو، اس کے تمام افراد کو شامل ہے. تو علم سے تو اس کے عموم کا ارادہ کیا گیا ہے جیسا کہ ما سبق میں ذکر کیا گیا ہے. اب اگر ہم یہاں انہو میں ہو ضمیر کا مرجع حالت ادراکیہ کو قرار دیں تو یہاں اس کلی کا ایک فرد مراد ہوگا. تو جس کے عموم کا ارادہ کیا گیا ہو اس کے افراد میں سے ایک فرد کو مراد لینا یہ بھی بعید از عقل ہے. شارح نے
اس اشکال کے یہ 3 جوابات دیے ہیں۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب خود مصنف کے کلام کی ایک ایسی توضیح پیش کر رہے ہیں جس توضیح سے مصنف کے کلام پر وارد ہونے والے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے اور مصنف کے کلام کا معنی و مفہوم اور مطلب بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایسی توضیح شارح اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف کے کلام انہو من اجل البدیہیات میں ہو ضمیر کا مرجع علم کے معنی مصدری کو قرار دیا جائے، اور نعم تنقیح حقیقت ہی میں جو ہو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع بھی علم بالمعنی المصدری کو قرار دیا جائے، لیکن تنقیح حقیقت ہی میں جو حقیقت کا لفظ ہے اس حقیقت سے ماہیت مراد نہ لی جائے بلکہ لفظ حقیقت سے مصداق مراد لیا جائے، کیونکہ مصداق پر بھی حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب مصنف کی عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ بلا شبہ علم کا معنی مصدری مفہوم کے اعتبار سے روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، لیکن اس کے مصداق کی تنقیح و توضیح نہایت دشوار ہے، اور اس مفہوم میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ علم کے مصداق کے دشوار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ علم کا مصداق علم واجب تعالی میں نفس ذات واجب تعالی ہے، جبکہ علم واجب تعالی سے واجب تعالی کا وہ علم مراد لیا جائے جو اس کی ذات و صفات سے متعلق ہے، اور اگر علم واجب تعالی سے وہ علم مراد لیں جو واجب تعالی کو ممکنات کا علم ہے، تو اس سلسلے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس صورت میں علم واجب ممکنات کی ذوات ہیں، یعنی ممکنات کی ذوات واجب تعالی کے نزدیک حاضر ہیں اور وہی علم واجب تعالی ہیں، یا اس صورت میں علم واجب تعالی یہ ہے کہ ممکنات کی صورتیں ذات باری تعالی کے ساتھ قائم ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ ان تمام صورتوں کے دشوار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب نظری ہیں، جیسا کہ ماقبل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اور علم ممکنات میں علم کا مصداق بعض لوگوں کے نزدیک صورت حاصلہ ہے، یعنی صورت حاصلہ یہی علم ہے، اور بعض کے نزدیک قبول النفس لتلک الصورہ یہ علم بالممکن ہے، یعنی نفس کا صورت حاصلہ کو قبول کرنا یہ علم ہے، یہی علم کا مصداق ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عالم اور معلوم کے درمیان جو تعلق ہے اسی تعلق کا نام علم بالممکن ہے۔ نیز جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صورت حاصلہ یہ علم کا مصداق ہے، ان کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں علم کا مصداق نفس شے ہے، کیونکہ نفس شے حاصل ہوا کرتی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک نفس شے نہیں حاصل ہوتی ہے کہ بلکہ شے کی شبیہ حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو حصول اشیاء بے اشباہہا کا نام علم بالممکن ہے، اور اشیاء کی جو شبیہ حاصل ہو رہی ہے وہی علم کا مصداق ہے۔ تو واضح ہوا کہ
علم کا مصداق ہے کیا، اس میں زبردست اختلاف ہے اور یہ مسئلہ اب تک واضح ہوا ہی نہیں ہے، تو علم کے مصداق کے دشوار ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ لہذا مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ ہاں علم کے مصداق کی تنقیح و توضیح دشوار ہے، اس میں کوئی بھی کلام نہیں ہے، عبارت بالکل صحیح اور درست ہے۔ یہ وہ توضیح ہے جو شارح علیہ الرحمہ نے مصنف کے کلام کی پیش کی ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں وَأَمَّا عَلَى الْمُصَنِّفِ فَهُوَ أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مَاذَا أَرَادَ بِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ مِنْ أَجْلَ الْبَدِيهِيَاتِ، اور رہا مصنف پر ہمارا کلام تو وہ یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مصنف نے إِنَّهُ مِنْ أَجْلَ الْبَدِيهِيَاتِ میں موجود ضمیر کے مرجع سے کیا مراد لیا ہے؟ اما نفس مفہوم العلم بالمعنی المصدری، یا تو انہوں نے علم بالمعنی المصدری کا نفس مفہوم مراد لیا ہے، اور نفس مفہوم الحاضر عند المدرک، یا الحاضر عند المدرک کا نفس مفہوم مراد لیا ہے۔ فکلامہ حق، مصنف نے ان دونوں میں سے کسی کا بھی ارادہ کیا ہو ان کا کلام حق اور صحیح ہوگا، یعنی ان کا انہو من اجل البدیہیات کہنا صحیح اور درست ہوگا۔ لیکن قولہ نام تنقیح حقیقتہ اسیر لا یلائم، لیکن اس صورت میں مصنف کا یہ قول نام تنقیح حقیقتہ اسیر یہ نامناسب ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم بالمعنی المصدری کی حقیقت یا الحاضر عند المدرک کی حقیقت کی تنقیح و توضیح دشوار ہے، اور ایسا ہے ہی نہیں۔ نہ تو الحاضر عند المدرک کی حقیقت کی تنقیح دشوار ہے اور نہ علم بالمعنی المصدری کی حقیقت کی تنقیح و توضیح دشوار ہے، کیونکہ یہ دونوں معانی انتزاعیہ میں سے ہیں، اور معانی انتزاعیہ کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو ذہن میں حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس میں اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے فإن المعانی الانتزاعیۃ حقیقتها ما يحصل في الذهن دون غیرہ کما تقرر عندهم، کیونکہ معانی انتزاعیہ کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو ذہن میں موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی ہے حقیقت، کما تقرر عندهم، جیسا کہ مناطقہ کے نزدیک یہ ثابت شدہ ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ مِصْدَاقَهُ، اور اگر مصنف نے علم کا مصداق مراد لیا ہے فلم یتعین بعد، تو مصداق علم تو اب تک متعین ہی نہیں ہوا ہے، کما ذکرنا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، یہاں سے وہ سوال جو سوال میں نے ذکر کر کے اس کا جواب دیا کہ شارح نے اس کے 3 جوابات دیے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ قَدْ تَعَيَّنَ مِصْدَاقُ الْحَاضِرِ عِنْدَ الْمُدْرِكِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعِلْمَ حَقِيقَةً هُوَ الْحَالَةُ الْإِدْرَاكِيَّةُ، اگر آپ یہاں یہ سوال کریں کہ مصنف کے نزدیک الحاضر عند المدرک کا مصداق متعین ہو چکا ہے، علامہ سیاتی، جیسا کہ عنقریب آئے گا کہ علم کی حقیقت حالت ادراکیہ ہے، تو یہاں حقیقت مصداق کے معنی میں تو مطلب ہوگا علم کا مصداق حالت ادراکیہ ہے۔ شارح جواب دیتے ہیں قلت ان الحکم علی شیء لم یثبت بعد ما یلیق بشان العاقل، تو ہم اس کا ایک جواب تو یہ دیں گے کہ کسی ایسی چیز پر جو اب تک ثابت و متعین نہ ہوئی ہو، ایسی چیز پر حکم لگانا کسی عاقل کے شایان شان نہیں ہے، اور آپ ایسی چیز پر حکم لگا رہے ہیں، یعنی حالت ادراکیہ پر مصداق علم ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، حالانکہ حالت ادراکیہ ہے کیا چیز یہ اب تک ثابت و متعین ہی نہیں ہوئی ہے، مصنف نے اب تک ثابت و متعین ہی نہیں کیا ہے۔ تو ہم اس کا ایک جواب یہ دیں گے کہ کوئی ایسی چیز جو اب تک ثابت و متعین نہ ہوئی ہو، اس چیز پر حکم لگانا عاقل کے شایان شان نہیں ہے۔ الا ان، یہاں سے دوسرا جواب، الا ان جعلہ من اجل البدیہیات مع وقوع الاختلاف الکثیر فی ذلک بعید، مزید برآں، یہ دوسرا جواب، مزید برآں مصداق علم کو روشن ترین بدیہیات میں سے قرار دینا باوجود کہ اس کے سلسلے میں
مناطقہ کا کثیر اختلاف موجود ہے، یہ بعید از عقل ہے۔ مع انا، یہاں سے تیسرا جواب، مع ان رجوع الضمیر الی بعض افراد الکلی الذی قصد عمومہ بعید من العبارت، علاوہ ازیں ضمیر کو اس کلی کے کسی ایک فرد کی طرف راجع کرنا جس کلی کے عموم کا قصد و ارادہ کیا گیا ہو، یہ بھی عبارت سے بعید ہے، کیونکہ علم سے تو عموم کا قصد کیا گیا ہے، اور آپ اس علم کے ایک فرد یعنی حالت ادراکیہ کو مراد لے رہے ہیں، اور یہ عبارت سے بعید ہے۔ اب خود مصنف کی عبارت کی توضیح پیش کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں والحق ان معنی کلام المصنف انہ ای العلم بالمعنى المصدری من اجل البدیہیات من حیث المفہوم کالنور والسرور، اور حق یہ ہے کہ مصنف کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ علم یعنی علم بالمعنى المصدری من حیث المفہوم روشن ترین بدیہیات میں سے ہے، نور اور سرور کی طرح۔ نعم تنقیح حقیقتہ اے مصداقہ و منشأ انتزاعہ اسیر، مصداقہ کے بعد منشأ انتزاع کا جو لفظ ہے یہ مصداقہ کی تشریح و توضیح ہے۔ مصداق سے کیا مراد ہے؟ منشأ انتزاع۔ ہاں، علم کی حقیقت یعنی علم کے مصداق اور علم کے منشأ انتزاع کی تنقیح و توضیح دشوار ہے، کیونکہ مصداق میں مناطقہ کا کثیر اختلاف ہے۔ فإن الحقیقت، اچھا یہاں کہا نعم تنقیح و حقیقت میں حقیقت سے مصداق مراد لیا، تو کیا حقیقت کا استعمال مصداق کے معنی میں بھی ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ہاں، حقیقت کا استعمال مصداق اور افراد پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ماہیت پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی بات کہتے ہیں فإن الحقیقت قد تطلق علی المصداق والافراد ایضا، کیونکہ لفظ حقیقت کا اطلاق مصداق اور افراد پر بھی ہوتا ہے۔ ولا شبہۃ فی تعثرہ، اور مصداق علم کے تعثر میں، مصداق علم کے دشوار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ علم واجب میں مصداق الگ ہے، علم ممکن میں مصداق الگ ہے، اور پھر علم بالممکن میں کے مصداق میں بھی کئی اقوال ہیں مناطقہ کے، شارح ان سب کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اما فی الواجب، یعنی اما فی علم الواجب فقد عرفت ان مصداق هذا المفہوم نفس ذات الواجب وقیل ذوات الممکنات وقیل الصورۃ القائمہ بالباری تعالی علی ما مر من التفصیل۔ تو علم واجب کی دو صورتیں ہیں۔ علم واجب یا تو علم واجب بالذات و صفات ہوگا، یعنی واجب تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کا علم، ایک تو یہ صورت ہوئی، دوسری صورت ہوئی واجب تعالیٰ کو دیگر ممکنات کا علم۔ تو پہلی صورت یعنی واجب تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کا علم ہو تو یہ علم تو عین ذات باری تعالیٰ ہے، اور اگر واجب تعالیٰ اور وہ علم جو واجب تعالیٰ کو دیگر ممکنات کا ہے تو اس کے بارے میں مناطقہ کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ واجب تعالیٰ کو ممکنات کا جو علم ہے اس میں ممکنات کی ذوات خود عین معلوم ہوا کرتی ہیں، تو ذوات ممکنات یہ مصداق ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ممکنات کا جو واجب تعالیٰ کو علم ہے اس صورت میں ان ممکنات کی صورتیں واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوا کرتی ہیں، تو وہ صورتیں جو واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں وہ مصداق ہوں گی۔ تو علم واجب میں تین صورتیں ہوئیں۔ اگر علم واجب بذات ہی و صفات ہی ہو تو مصداق کیا ہے؟ عین ذات باری تعالی۔ اور اگر علم
اور اگر واجب تعالیٰ کو ممکنات کا علم ہو تو اس صورت میں مصداق کے سلسلے میں دو قول، ایک تو یہ کہ ذوات ممکنات مصداق ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صورتیں جو واجب تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں وہ مصداق ہیں۔ تو تین قول مصداق کے سلسلے میں ہو گئے علم واجب تعالیٰ میں، اور علم ممکنات میں بھی کثیر اقوال ہیں۔ شارح کہتے ہیں اما فی الواجب فقد عرفت ان مصداق هذا المفہوم نفس ذات الواجب، رہا علم واجب تعالیٰ میں تو آپ جان چکے ہیں، اس سے پہلے جو حصہ داخل نصاب نہیں ہے وہاں یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے، رہا علم واجب تعالیٰ میں تو آپ جان چکے ہیں کہ اس مفہوم علم کا مصداق نفس ذات واجب تعالیٰ ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ ذوات ممکنات یہ مصداق ہیں، وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ صورتیں جو باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں وہ مصداق ہیں، علی ما مر من التفصیل، جیسا کہ اس کی تفصیل ما سبق میں گزر چکی ہے۔ فقد عرفت حالت تعثرہ، تو دیکھیں آپ علم واجب تعالیٰ کے مصداق کے دشوار ہونے کا حال جان رہے ہیں، جان چکے ہیں۔ وہ اما فی الممکن، اور اگر علم واجب تعالیٰ نہ ہو بلکہ علم ممکن ہو تو اس صورت میں ایک قول یہ ہے کہ صورت حاصلہ یہ مصداق علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نفس کا صورت حاصلہ کو قبول کرنا یہ مصداق علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عالم اور معلوم کے درمیان جو تعلق ہے، جو اضافت ہے، وہ مصداق علم ہے، اسی کے بارے میں کریں۔ رہا علم ممکن میں فقیلا، تو ایک قول یہ ہے کہ صورت حاصلہ، وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ نفس کا اس صورت حاصلہ کو قبول کرنا یہ مصداق علم ہے، وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ عالم و معلوم کے درمیان جو تعلق ہے وہ مصداق علم ہے۔ وعلی تقدیر الصورت الحاصلہ اما ان یکون حصول نفس المعلوم اور مثالہ، اور پہلے قول کی صورت میں یعنی جس صورت میں مصداق علم صورت حاصلہ ہو اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس صورت میں نفس معلوم کا حصول ہوتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، نفس معلوم کا حصول نہیں ہوتا ہے بلکہ شبہ معلوم کا حصول ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، اور صورت حاصلہ کی تقدیر پر یا تو نفس معلوم کا حصول مصداق ہوگا یا شبہ معلوم کا حصول مصداق ہوگا۔ ولم یتنقہ بعدو، اور یہ چیز اب تک منقہ نہیں ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کے مصداق کی تنقیح و توضیح نہایت دشوار ہے، اور مصنف کی عبارت بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔